مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس وقت سب سے پہلے قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب مولانا قاری طیب جمال صاحب، سہارنپور سے قاری صاحب کا تعلق ہے اور پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر قرأت کی شہرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور عمر میں اور ہر خیر میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت روزانہ معمولات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج تھوڑی سی اور کچھ بات 10 منٹ، زیادہ تو ہمت نہیں ہے، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ محسوس نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو معمولات بتائے جاتے ہیں، اس میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مراقبے کو چھوڑ کر وہ باقی چیزوں کو معمولات سمجھتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ حضرت معمولات تو پابندی سے ہو رہا ہے، بس مراقبہ نہیں ہو رہا، یعنی جو معمولات میں سر فہرست ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ معمولات ہو رہے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ذکر تو ہوتا ہے بس مراقبہ نہیں ہوتا، تو وہ تسبیحات جو بتائی گئی اس کو وہ ذکر مانتے ہیں اور مراقبے کو ذکر نہیں سمجھتے۔ اور اس سے بھی زیادہ خراب غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ معمولات کو عملیات سمجھ لیتے ہیں، معمولات کے لفظ کو عملیات کے معنی میں سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ظاہر ہے کیا کہا جائے، بس یہی کہا جائے گا کہ عاملوں نے مزاج بگاڑ دیا ہے، تو وہ ہر پڑھنے کی چیز کو عملیات کے قبیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ معمولات کا مطلب ہوتا ہے کرنے کے کام جو ضروری ہے کرنا، اور ان میں 5 چیزیں ہمارے سلسلے میں جو بتائی جاتی ہیں: استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن۔ یہ تینوں چیزیں عبادت ہیں، اور ان تینوں کو عبادت کی نیت سے کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ نور آئے گا۔ اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ ان عبادتوں میں سے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ولایت کے اعلیٰ مقام پر بھی پہنچ جائے تو بھی اسے یہ سارے کام کرنے ہی ہیں۔ استغفار پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو کوئی بڑے سے بڑا امتی کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کوئی اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ولایت آدمی کی بڑھتی ہے درود پڑھنے سے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو عبادتیں ہیں جو مرتے دم تک کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے جو 2 چیزیں ہیں، وقوف قلبی، وہ بھی عبادت ہے، اور اس کے عبادت ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن کریم کا حکم ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں رب کو یاد کرو۔ تو وہ بھی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ایک مستقل عبادت ہے، جو آج ہی حدیث پڑھی گئی شاید عصر کے بعد، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے۔ لیکن وہ جو دل میں اللہ کو یاد رکھنا ہے وہ ایک مستقل عبادت ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں تو عبادت کی قسم سے ہو گئیں۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ اصل میں بیماریوں کا علاج ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ مراقبہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہے، چونکہ مراقبے کا خلاصہ ہے فکر، سوچ، تفکر، اور تفکر کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے، لہٰذا وہیں سے مستنبت ہے۔ مگر خاص انداز سے مراقبہ کرنا یہ مشائخ کا مقرر کیا ہوا ہے، تو یہ علاج ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دوسرے سلسلوں میں ذکر جہری کرایا جاتا ہے، تو ذکر جہری خاص انداز سے کرنا
کہ آپ اتنی ضربیں لگائیں، اتنی تسبیحات کریں، اتنا اسم ذات کا ذکر کریں اور اتنا کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، یہ مشائخ کا مقرر کیا ہوا ہے، یہ علاج ہے، یہ ذریعہ ہے آدمی کے دل کو صحیح کرنے کا۔ تو آپ غور کریں کہ جو 4 چیزیں عبادت ہیں وہ تو عبادت کے لیے کرنی ہی ہیں، لیکن مسئلہ تو اپنے علاج کا ہے، مسئلہ اپنی بیماریاں دور کرنے کا ہے۔ بیماریاں جو باطنی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنا اصل مقصد ہے۔ اس کا علاج مراقبے سے ہوگا، اس کا علاج ذکر سے ہوگا، اصل ذکر یہی ہے، علاج والا جو ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کئی دوائیں دیتا ہے، اس میں سے ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی گیس کی دوا لگا دیتے ہیں، کوئی طاقت کی لگا دیتے ہیں، کوئی اور کسی چھوٹی موٹی بیماری کی 3-4 ٹیبلٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اصل علاج اینٹی بائیوٹک سے ہوتا ہے، وہ جو انفیکشن ہوا ہے اس کا علاج اس سے ہوگا، اور باقی چیزیں طاقت پہنچانے کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر بیماریوں کا جو علاج ہوگا وہ مراقبے سے ہوگا۔ اب میں سوچتا تھا کہ مراقبے کے جو اسباق ہیں ان کی بھی کچھ تشریح کریں، لیکن میرا آج گلا زیادہ خراب ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں۔ جو اسباق ہوتے ہیں ہمارے اس سلسلے کے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، جو بھی لوگ بیعت ہوتے ہیں، بعض لوگ بیعت ہونے کے بعد 1-8 سال تک رابطہ نہیں کرتے، 2 سال تک، اور پتہ چلا کہ بس مراقبہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، اور آگے بڑھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلے جو بتایا جاتا ہے کہ دل کی طرف دھیان دے بیٹھ کر اور سوچے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ پہلا سبق ہے۔ اور اس طرح سے 35 اسباق ہیں ہمارے سلسلے میں، جس میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سبق بڑھانا بھی ضروری ہے، آدمی محنت کرے اور آگے بڑھے، اس کو سمجھ کر چلیں۔ تو یہ مراقبے کے گویا ایک تو فائدوں پر نظر رکھیں کہ علاج بیماریوں کا مراقبے سے ہوتا ہے۔ مثلا مشہور بیماری جس سے سب پریشان ہیں، شہوانی خواہشات، ان کو قابو کرنا، اس کا علاج لطیفہ قلب کے مراقبے سے ہوتا ہے، اور ہو جاتا ہے اگر مراقبہ صحیح ہو، یقیناً ہوتا ہے۔ اس کے بعد لطیفہ روح ہے، اس سے غصے کا علاج ہوتا ہے، اور اسی طرح آگے کے لطائف سے کسی سے بخل کا اور حرص کا علاج ہوتا ہے، کسی سے عجب اور خود پسندی کا علاج ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہر لطیفے سے کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس نیت سے ان اسباق کو کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ بس اس وقت اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہماری اخلاقی اور روحانی بیماریاں اللہ تعالی دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔